مجھے لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ روحانی آسرے کا متلاشی رہتا ہے. کیوں؟ کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے وہ؟ سکون کس چیز کا نام ہے؟ کیا سکون یاد الہی میں ہے؟ لیکن جناب جو کام میں غلام علی نے غزل میں کر دیا ہے، کوئی غزل کیسی ہونی چاہیے سر وہ غلام علی کی غزل کو سن کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. بھائی یہ تو چاہت فتح علی خان کا زمانہ آ گیا. گانا سننے کے قابل ہوئے تو آپ نے ان کو کیا سنوایا؟ آپ نے ان کو سنوایا آ جاتے بیجا سائیکل. ابھی ایک شاعر نے مجھے بتایا کہ معاشرہ خلفشار کا شکار ہے اور نصاب ایسا ہے، یہ ایسا ہے. گردش رنگ چمن، سر قرۃ العین حیدر کا ذکر آ رہا ہے بار بار. اتنے گمبھیر مسائل اٹھاتی ہیں منصور کاشغری اور اندلیب اور کسی کی ماں اور کسی کی نانی، کسی کا اینڈ پہ سلوشن جو ہے وہ 200 صفحے تصوف کے. سملرلی دوستو فسکی، کرائم اینڈ پنشمنٹ، کیا ناول ہے. بینگ سائیکائٹرسٹ تو میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں. آخری صفحے میں پھر وہ بھی بائبل سر کے نیچے رکھ کے سو جاتا ہے. سو انسانیت کے پاس ان مسائل کا، آئیڈینٹی کرائسس کا آخری حل تصوف یا مذہب ہی ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ انسان ہمیشہ روحانی آسرے کا متلاشی رہتا ہے. کیوں؟ شاید میرا خیال ہے کہ اس میں سکون ہے. شارٹ ٹرم کے لانگ ٹرم ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بہرحال اس میں ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جس روحانی آسرے کے آپ متلاشی ہوتے ہیں، اب وہی شاید آپ کو درکار ہوتا ہے. آپ کتنے ہی خاص طور پہ قرۃ العین حیدر کا آپ نے ذکر کیا، آپ اندازہ لگائیے وہ ناول تو مجھے حیران کر دیتا ہے. گردش رنگ چمن وہ سب سے زیادہ میرا پسندیدہ ناول ہے. شروع میں کافی حیران ہوا کہ جب وہ میاں جی کا کریکٹر بار اور اتنا لمبا انہوں نے وہ لکھا ہے، اور وہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی تحریر ان کے یہاں نہیں آئی. وہ اور طرح کے یہ پہلی بار ایسا تھا کہ تصوف کو اتنی دل جمعی کے ساتھ انہوں نے، چاندنی بیگم میں بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں، اس سے پہلے تو بالکل نہیں. تو مجھے دیکھیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اب یہ لکھنے والے کا اپنا نقطۂ نظر ہے کہ اگر وہ تصوف میں پناہ لینا چاہتا ہے، اگر وہ روحانیت میں پناہ لینا چاہتا ہے، کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے وہ؟ سکون کس چیز کا نام ہے؟ کیا سکون یاد الہی میں ہے؟ انٹرسٹنگ. تو یہ سکون ہی کی ساری، دیکھیے نا شراب پی کے بھی تو لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سکون کی تلاش میں. اڈیپٹیو اور میل اڈیپٹیو کوپنگ اسٹریٹجیز. تو اور دوستویفسکی کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ بھی کمال کا ناول ہے. لیکن آخر میں سر سلوشن بائبل ہی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان ضرور روحانی آسرے کا متلاشی ہوتا ہے. میں تو مطلب مذہب کے بارے میں میرا تو تصور ہی یہ ہے کہ مذہب دراصل تو ہے ہی روحانی آسرا. ریچولز نہیں ہے، اٹس مور اباؤٹ اسپرچوالٹی. ڈرتے کیوں ہو اپنا چہرہ اپنے خوف کے اندر دیکھو، اکبر معصوم. ہاں اس طرف سر کیوں آپ کو خیال آیا؟ اور ایک عجیب شاعر، جب میں نے آپ کی وہ جمع کی ہوئی کلیات دیکھی اور پڑھی، سو آئی نیور نیو ہم. اور وہ تو ہماری انسانی نفسیات پہ جتنی ان کی ہر شاعر کی گرپ ہوتی ہے، لیکن جتنے ان کے شعر اور جو سٹینڈرڈ اور کمال کے شاعر، وہ کیسے آپ کی نظر پڑی؟ دیکھیے اکبر میرے تو بہت دوست تھے، بہت پرانی ہماری دوستی تھی. میرا خیال ہے کہ اٹ واز ارلی 90s جب میری ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی، اور میری عمر میں سے اتنا حصہ نکال دیجئے تو میں اس وقت بہت نوجوان شعر لکھتا تھا، اور وہ مجھ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے، اور وہ اس وقت جانے مانے شاعر تھے. ہم نے ان کا نام رسالوں کتابوں میں پڑھا تھا. تو ہماری بہت دوستی ہو گئی. ہم ایک ہی ضلع کے رہنے والے تھے. میں 40 کلومیٹر دور ایک ٹاؤن میں رہتا تھا، وہ ایک دوسرے ٹاؤن میں رہتے تھے. لیکن میری وہاں ایک جاب ہو گئی تھی انٹرمیڈیٹ کے بعد، تو میں وہاں روز جاتا تھا اور شام کو اکبر کے پاس بیٹھتا تھا. لیکن وہ غیر معمولی عمدہ شاعر تھے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے میری دوستی تھی، یہ بات میں جتنا بھی میں نے ادب کا مطالعہ کیا ہے، شاعری کا مطالعہ کیا ہے، یہ بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو کے جو چند بہت اچھے پچھلے 10-20 سال میں نام سامنے آئے ہیں، جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان میں ایک اکبر معصوم. اکبر بہت ہی خاص شاعر تھے میرے نزدیک، اس لیے کہ
بعض سبب کی بنا پر، اسباب کی بنا پر وہ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، وہ ویل چیئر پہ تھے. بالکل. اور جو ایک وہ جو گوشہ گیری تھی ان کی، اور ویسے بھی وہ جب چلتے پھرتے تھے، میری ان سے دوستی تب سے تھی جب وہ چلا پھرا کرتے تھے، تب بھی وہ مشاعروں میں نہیں جانا یا ادھر اس طرح کا کچھ نہیں تھا. تو پڑھنا اور لکھنا ان کا جو کام تھا، اگرچہ انہوں نے لکھا بھی نسبتاً کم، لکھا نسبتاً کم اس لیے کہ انتخاب ان کے نزدیک بہت اہم چیز تھی. ہونا چاہیے ہر شہر کے نزدیک. میں ان کی میرے پاس ایسی ان کی کئی ڈائریز ہوں گی جس پہ انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے، اور وہ اچھے خاصی شاعری تھی. ان کا پہلا مجموعہ میں نے ہی پرنٹ کیا تھا، سب سے پہلی کتاب جو آئی تھی خود ہی میں نے اس زمانے نیا کمپیوٹر آیا تھا تو کمپوز بھی خود ہی کیا تھا. تو بہت اچھی اچھی ڈائریاں میرے پاس تھیں، اور بہت اچھی اچھی غزلیں تھیں. تو اکبر نے کہا نہیں یہ بھی نہیں رکھیں گے، یہ بھی نہیں رکھیں گے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو اچھی خاصی شاعری ہے، تو آپ اس کو، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں تم دیکھو یہ ایسی شاعری نہیں ہے جیسی فلاں شاعر کرتا ہے، یہ ایسی غزل نہیں ہے جیسی فلاں کی غزل ہے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ اپنے کام کو اتنے تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنا. تو بات یہ ہے کہ میرا شعر میرا نظر آئے، سگنیچر. جی ہاں، تو یہ ان کے ہاں بہت تھا. اور 2 مجموعے ان کے اردو میں شائع ہوئے، ایک انہوں نے پنجابی میں بھی مجموعہ کا شائع کیا، پنجابی غزلیں کہیں، اور بے مثال شاعر تھا. سر آخر میں نا، کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، آخر میں کچھ ذرا لائٹ بات کرتے ہیں جو میرا اور آپ کا ایک مشترک شوق بھی ہے، موسیقی. سر آپ نے ترجمہ تو کیا، امرتسر آ گیا ہے، لیکن ہمارے لیے تو نہ دہلی آیا، نہ لکھنؤ میں ہم بیگم اختر کی قبر بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں بھی اچھا، ایک تو یہاں اور وہاں کی موسیقی کوئی ژانرا آیا تو 47 کے بعد ہمیں ماننا پڑے گا. سر غزل کی جو موسیقی یہاں پہ ایک بہت زیادہ اس نے بوم ہم کہہ لیں پکڑا، کہ بیگم اختر کے بعد جو 2 شاخیں نکلیں، فریدہ خانم، اقبال بانو، پھر ترنم میں میڈم نے تو 3 منٹ میں اس کو اس طریقے سے نبھایا اور گایا کہ ایک نئی غزل کے اندر ایک نئی صنف. تو یہ غزل گائیکی، اور کچھ تھوڑا سا بتائیں اپنی فریدہ خانم سے بھی ملاقاتوں کا. اور جی ہاں، میں دیکھیے یہ جو تو الگ الگ آپ نے باتیں کی، مطلب غزل میں تو ساری کی ساری جو پہچان ہے یا جو غزل کی صورت ہے وہ تو پاکستانی غزل کی ہی، بالکل اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اور میڈم نے تو خیر وہ بندھی ہوئی غزل گائی، جس طرح یعنی وہ کمپوزڈ غزل گاتی تھی، کیونکہ وہ گانا بنیادی طور پہ وہ پلے بیک سنگر تھی. لیکن ہمارے ہاں جو غزل میں جن لوگوں نے کمال پیدا کیا ہے ان میں سے ایک نام ہے غلام علی. غلام علی، بالکل سر ایسے ہی ہے. مطلب ٹھیک ہے مہدی حسن کا تو بھی نام ہم ضرور لیں گے، اور شاید اول انہی کا نام لیں گے، کیونکہ ان سے بہت لوگ متاثر بھی ہیں، اور کیا کہنے، سبحان اللہ. لیکن جناب جو کام غلام علی نے غزل میں کر دیا ہے، کوئی غزل ایسی، غزل کیسی ہونی چاہیے سر، وہ غلام علی کی غزل کو سن کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. بالکل یہی انداز جس طرح اقبال بانو گاتی تھی. اقبال بانو آپ دیکھیے غزل کو، وہ ایک ہی غزل کو 3 منٹ بھی گا سکتی ہیں، اور اسی غزل کو وہ 1.5 گھنٹہ بھی گا سکتی ہیں. کمال. تو یہ تو بہت کمال کی بات ہے. ہمارے ہاں یہ جو بیگم اختر کی جو روایت تھی وہ ضرور تھوڑی بہت اقبال بانو کی حد تک آگے آئی، یا فریدہ خانم نے بھی، لیکن ہمارے ہاں غزل کی شکل بالکل بدل گئی. انہوں نے اس کو بہت آگے، بیگم اختر سے کہیں آگے کی فنکار آئے ہیں یہ دونوں، جو ہے نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، آگے کی فنکار ہیں. اور پھر سب سے بڑی جو کیا کہنا چاہیے کہ انقلابی تبدیلی غزل میں تھی وہ مہدی حسن خان ہے، کہ کس طرح یعنی اتنی سریلی غزل، اتنی میٹھی آواز. ہاں بالکل. تو یہ، اور وہ بھی چھوٹے خیال کی طرح غزل کو گاتے تھے، کہ فلمی گانا ہے اسی کو غزل بھی بنا کر گا رہے ہیں. مطلب رنجش ہی صحیح، اصل میں تو فلم کا گانا ہے. پھر انہوں نے 13 منٹ میں بھی گائی ہے. دیکھیے ذرا کس طرح سے گایا ہے. فریدہ خانم کی مثال موجود ہے، آج جانے کی ضد نہ کرو، ایک فلمی سانگ ہے، فلم سانگ ہے، اور وہ بعد میں انہوں نے گایا، اور حبیب علی محمد نے گایا فلم میں. بعد میں فریدہ خانم اس کو غزل کی طرح گاتے ہیں، حالانکہ وہ غزل ہے نہیں، وہ گیت ہے. گیت ہے، بالکل ایسے. تو یہ ان لوگوں کا کمال تھا. آپ کی ملاقاتیں ہوئی اقبال بانو سے؟ جی، ان سب سے سوائے میڈم نور جہاں کے مجھے سب سے ملنے کا، فریدہ خانم سے مجھے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہے، بلکہ آج کل ایک مضمون بھی. اقبال بانو بہت کم بھی آئیں. جی ہاں، اور بہت کم لوگوں کی ان سے ملاقاتیں بھی. صرف وہ بھی ایک دھماکے دار اور ایک عجیب
سا جو ان کا بھرپور انداز تھا. آپ جو فیض کی انہوں نے غزلیں گائیں اور پھر جو دادرے وہ مورے سیاں اتریں شریک ہونے کا اتفاق ہوا جس میں وہ گا رہی تھیں. اور اب وہ چونکہ پرانی بات ہے تو میں اس وقت بالکل عمر میں سے اگر آپ 20-25 برس نکالیں گے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بالکل ینگ نوجوان اور نوجوان تھے, ابھی بھی نوجوان ہیں, اس وقت ذرا زیادہ تو وہ نوجوان کیا سوائے اس کے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ ہم آپ کے بہت بڑے مداح ہیں, اس کے علاوہ ہم ان سے کیا بات کر سکتے ہیں. پریزنس ہوتی تھی نا ایک اقبال جی ہاں بہت. دیکھیے یہ جیسا لفظ اقبال بانو ادا کرتی تھی, جیسا شین قاف ان کا ٹھیک, کوئی حد نہیں جمال کی, کوئی حد نہیں کمال کی, جو منیر نیازی کی غزل ہے کمال. دریا محبتوں کے جو بہتے تھے تھم گئے. یہ غزل میں نے ان سے محفل میں سنی, میں آج تک اس محفل کے جادو سے نکل نہیں سکا. تو عزیز حامد مدنی اس غزل کے بعد پیچو تاب شوق کے طوفان تھم گئے. ایسا بہت ہی. اسی طرح مجھے فریدہ خانم سے ملاقات کا بہت دلچسپ واقعہ ایک یاد ہے جس کو آپ کہیے کہ ونس ان اے لائف ٹائم. سو وہ ایک محفل میں کراچی تشریف لائی اور میں بالکل آگے بیٹھ کے سن رہا تھا, جیسے یہ میز یہاں سے جتنا دور ہے, آئیڈیل پوزیشن. ہاں تو وہ بہت دیر گاتی رہی چیزیں, کوئی 1.5 گھنٹہ انہوں نے گایا ہوگا. اور وہ گانے کے بعد اٹھ گئیں. مجھے یاد ہے انہوں نے جگمگاتی ہوئی پرپل ساڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ اٹھ کے انہوں نے آداب کیا اور جانے لگیں. تو انہوں نے آج جانے کی ضد نہ کرو نہیں گایا تھا. تو میں چونکہ مائک کے اتنا قریب بیٹھا تھا کہ وہ جیسے ہی جہاں تشریف رکھتی تھیں وہاں سے جب کھڑی ہوئیں تو میں نے ہاتھ اونچا کر کے ان سے کہا کہ آج جانے کی ضد نہ کرو. تو وہ مائک کے میں اتنا قریب تھا کہ وہ ایک دھماکے کی طرح میری آواز اس محفل میں گونجی. تو فریدہ خانم جی لوٹی, پلٹی, واپس مجھے دیکھا اور مسکرائی اور مجھے کہا کہ یہ آپ نے مجھ سے کہا ہے یا غزل کی فرمائش ہے. سو میں نے کہا جو آپ سمجھیں. پھر وہ کہنے لگی ایسی فرمائش کیسے ٹالی جا سکتی ہے. وہ دوبارہ تشریف لائیں, بیٹھ گئیں اور انہوں نے اگلے 30 منٹ تک یہ غزل میری فرمائش پہ پھر گائی. تو اس طرح بہت ان دونوں بیویوں کے بعد, اقبال بانو اور فریدہ خانم کے بعد, کچھ حد تک مہناز اور نیرہ نور نے, کچھ ناہید اختر نے غزلیں بھی جو پی ٹی وی کے لیے گائیں. پھر کچھ ٹینا ثانی نے سنبھالا. ٹینا ثانی کو میں عموماً لاسٹ لیجنڈ کہا کرتا ہوں غزل سے نظم میں. تو اس کے بعد کیا ہے سر, یہ ژانرا بھی ختم ہو جائے گا غزل کا؟ اس کے بعد خاموشی. جی ہاں, یہ جن لوگوں کے نام آپ نے لیے یہ سب وہ لوگ ہیں جو 80s 90s میں سامنے آئے, اور جب تک پی ٹی وی تھا, اور بعد میں ٹینا ثانی تو اب وہ بھی نہیں کانسرٹ کرتی ہیں, گاتی ہیں, لیکن ہم نے ان کو بھی سامنے گاتے ہوئے یہاں سنا ہے. اور نیرہ تو خیر کیا کہنے ہیں, نیرہ نے تو کمال کیا ہے. نیرہ نے تو جتنا گایا ہے وہ سب اعلیٰ گایا ہے. نیرہ تو میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. مہناز بہت اچھی سنگر تھی, مجھے وہ بہت. سر امراؤ جان ادا جو جیو پہ ڈرامہ آیا تھا, اگر آپ نے اس کی غزلیں سنی ہو, جو کچھ زہرا آپا نے بھی لکھی ہوئی ہیں, وہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ میں راز افشا کیا تھا کہ یہ کچھ شعر میرے ہیں. وہ بہت اچھی غزل. غم دل سنانے کو جی چاہتا ہے, انہیں آزمانے کو جی چاہتا ہے. تو وہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اب غزل کا اس طرح کا ماحول ہمارے سامنے آئے گا. بھائی یہ تو چاہت فتح علی خان کا زمانہ آ گیا. تو اب کیا کیا جائے؟ سر کوئی اینڈ تو اس پہ کرنا تھا کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے, لیکن دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کی آپ سے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایسا. یعنی یہ گھوم کر انشاءاللہ ہم واپس وہاں آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے. عین ممکن ہے اس سے آگے بھی نکل جائیں. ذوق بدلتا رہتا ہے, یہ فی زمانہ نئی نئی چیزیں, نئے نئے فیشنز. بات یہ ہے کہ ہم جب یہ شکوہ کرتے ہیں نا, میں نے پہلے بھی یہ بات ابھی آپ سے کہی ہے طالب علموں سے یا نوجوان لوگوں سے کہ بھئی یہ کیا سن رہے ہیں, ان کا ذوق کیسا ہو گیا. اصل میں اس میں اسامہ غلطی ہماری ہے, ہم نے ان کو ٹیون ہی اس پہ کیا ہے. جب انہوں نے کان ان کے آواز گانا سننے کے قابل ہوئے تو آپ نے ان کو کیا سنوایا؟ آپ نے ان کو سنوایا آ جاتے بہ جا سائیکل. تو اب وہ یہاں ہی آ کے یہ اتنا ہی نیچے آنا تھا انہوں نے. سو امیجن تو کریں آپ ذرا, ہم وہ لکی لوگ تھے. دیکھیے یہ جن سنگرز کے ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں, میں ان کے زمانے کا نہیں ہوں, اگرچہ میں بہت پرانا ہوں لیکن اتنا پرانا نہیں. یہ تو ہمارے باپ یا دادا کے زمانے کے لوگ تھے. نور جہاں کا ہم ذکر کر رہے تھے, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, میں نے بہت ان کی چیزیں جمع کی ہیں.
نور جہاں کی پیدائش 1926 کی تھی. ایسے ہی تو تصور تو کیجیے میرے تو دادا بھی تب پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. 2 سال بعد ان کے 7 سالہ وہ منائیں گے. جی ہاں. سو بات یہ ہے لیکن جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے تب تک ان کا گانا بچتا تھا. ایسے ہی ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ریڈیو پہ ان کا گانا تھا, ٹی وی پہ نظر آتی تھی. اب تو ہم نے بھی ان کا گانا سنا اور ہم ان کے مداح ہوئے. اب پرابلم یہ ہے کہ کہیں نیّرہ نور کا گانا نہیں بجتا. بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو گاڑی میں جو کچھ بج رہا ہے ریڈیو پہ یا وہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں, یا آج کل تو وہ بھی رواج نہیں رہا, اب تو لوگ اپنے فون پہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. تو فون پہ تو وہ ٹکتے ہی نہیں کسی چیز پہ. تو بات یہ ہے کہ وہ اپریسیشن آئے کیسے آپ کہیں کہ تم ایڈمائر کرو اقبال بانو کو, تم دیکھو کہ یہ مہدی حسن گا رہے ہیں. سو مہدی حسن کو سنیں گے تو ایڈمائر کریں گے نا, تو سنتے ہی نہیں ہیں. کہیں کہاں سنیں, فلم رہی نہیں, ٹی وی رہا نہیں, ٹی وی پہ سوائے ساس بہو کے وہی راج کر رہی ہیں پچھلے 30 سال سے. سو اب آپ دیکھ لیجئے تو اب کیسے یہ, تو کوئی ایسا زمانہ جب آئے گا کہ جب یہ چیزیں پھر سے چاہے وہ فیوژن کے ذریعے ریوائیو ہو کے. کوک اسٹوڈیو نے کتنا کام کیا. ناہید اختر کو میں پاپ سنگر سمجھتا ہوں. پیار کبھی کرنا نہ کم, مر جائے گی تیری عشی, وہ دیکھیں نا اس زمانے کا بہت اپ بیٹ اور فٹ ٹیپنگ ان کے سانگز ہوتے تھے. تو ترو ترو تارا تارا سارے, وہ پشتو بیٹ والا بھی ایک, وہ شیر دل خان اور وہ ان کا. سو یہ وہ زمانہ وہ تھا. دیکھیے اب بدل گیا یہ سارا کچھ. تو جب یہ میوزک ان کے سامنے پھر سے چاہے ریوائیو ہو کر ہی آئے تو شاید ان کو اس کی سمجھ آئے گی. ادروائز یہ امید رکھنا کہ اچانک آپ ان کو کوئی اپنے زمانے کی بہت خوبصورت چیز سنوائیں اور یہ توقع کریں کہ یہ بچے اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. سر اختتام پہ اپنی ایک غزل ضرور سنائیں. غزل سر نظم بھی سنا سکتے. بھائی غزل آپ کہہ رہے ہیں تو جو حافظے میں 2-3 شعر آتے ہیں کسی غزل کے میں سنا دیتا ہوں. راستے جس طرف بلاتے ہیں, راستے جس طرف بلاتے ہیں, ہم اسی سمت چلتے جاتے ہیں. واہ واہ. راستے جس طرف بلاتے ہیں ہم اسی سمت چلتے جاتے ہیں. یہ محبت بھی ایک نیکی ہے. واہ, یہ محبت بھی ایک نیکی ہے. یہ محبت بھی ایک نیکی ہے, اس کو دریا میں ڈالا. واہ واہ واہ, کیا خیال ہے, اس کو دریا میں ڈالاتے ہیں. یہ محبت بھی ایک نیکی ہے, اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں. یاد کے اس کھنڈر میں اکثر ہم, واہ, یاد کے اس کھنڈر میں, یاد کے اس کھنڈر میں اکثر ہم اپنے دل کا سراغ پاتے ہیں. واہ 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 واہ. یاد کے اس کھنڈر میں اکثر ہم اپنے دل کا سراغ پاتے ہیں. اپنے دل کا سراغ پاتے ہیں. روز جاتے ہیں اپنے خوابوں تک. واہ, روز جاتے ہیں اپنے خوابوں تک. روز جاتے ہیں اپنے خوابوں تک, روز چپ چاپ لوٹ آتے ہیں. واہ 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 واہ. روز جاتے ہیں اپنے خوابوں تک, روز چپ چاپ لوٹ آتے. روز چپ چاپ لوٹ آتے ہیں. شام سے جل رہے ہیں بے مصرف. واہ, شام سے جل رہے ہیں, شام سے جل رہے ہیں بے مصرف. ان چراغوں کو اب بجھاتے ہیں. واہ واہ واہ. شام سے جل رہے ہیں بے مصرف, ان چراغوں کو اب بجھاتے ہیں. راستے جس طرف بلاتے ہیں ہم اسی سمت چلتے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. آپ کا بہت ٹائم لیا سر.